ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سماعت کرے، دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ کیا نام ہے؟ ابو ہریرہ حرام حلال کی تقریباً 850 احادیث ابو ہریرہ سے روایت، حج کے ارکان کی ساری احادیث تقریباً ابو ہریرہ سے روایت۔ ابو ہریرہ کو اگر اسلام حدیث کی دنیا سے نکالو تو حدیث میں کچھ بچتا ہی نہیں۔ اب حافظ زابی کو پڑھے لکھ کے لوگ سمجھیں گے۔ حافظ زابی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین کوئی جنازے میں سے شرکت کر کے آئے تو بیٹھے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر سے ان کے پیروں کو صاف کرنا شروع کیا، تو حضرت امام حسین نے پیر پیچھے کھینچے اور کہنے لگے آپ میرے نانا کے اتنے مقدس صحابی ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے حسین جو مرتبہ تمہارے نانا نے مجھے آپ کا بتایا نا، اگر آپ کے جوتوں کو سر پہ رکھ لوں گا تو حق ادا نہیں ہوگا۔ مروان لانتی آگے آگے کہنے لگا، حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہونے والا تھا، بستر پہ لیٹے تھے، کہنے لگا یار ابو ہریرہ تم سے بڑی میری محبت ہے، مگر تمہاری ایک بات نے مجھے بڑی تکلیف دی۔ کہا آپ کی عزت کرتا ہوں مگر ایک بات نے بہت تکلیف دی۔ کہا تم حسن حسین سے کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہو۔ میں کہنے لگا یار اگر بچوں کو تکلیف ہو رہی تو کیا ہو گیا، باپ کو تو پہلے ہو گئی ہے اس بات کی تکلیف۔ آج کچھ لوگوں کو اہل بیت سے محبت تکلیف ہوتی ہے تو باپ کو تو پہلے ہوئی ہے نا، بچوں کو تابع ہو رہی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں یار؟ بولا تو کرو کم سے کم یار، بیٹھا کرو تو بیٹھنے کا حق ادا کیا کرو۔ جلسے میں کوئی کام نہیں ہے بغیر بولنے والے آدمی کا، بولا کرو تاکہ پتہ لگے سن رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے کیا کہنے لگا؟ یار یہ بات بڑی تکلیف دی آپ کی۔ آپ انتقال کے وقت آخری حدیث روایت کرتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا مروان کیا وقت ہے سن۔ ایک دن میں نے نبی پاک کو دیکھا، توجہ کہتے ہیں ایک دن میں قافلے میں تھا، فرماتے ہیں میں قافلے میں تھا تو پیاس سے کچھ بچے رو رہے تھے۔ حضور نے پوچھا کون بچے رو رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور سیدہ فاطمہ کے بچے رو رہے ہیں۔ حضور گئے جا کر کے پوچھا فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی سیدہ فاطمہ نے کہا ابا پانی نہیں ہے اس کی وجہ سے رو رہے ہیں، پیاس سے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پورے قافلے میں اعلان کر دو لشکر میں جو بھی میرے حسن حسین کو پانی پلائے گا میں اس کے بدلے میں اسے کوثر کا جام پلاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سارے میں ڈھونڈا مگر کہیں نہیں ملا، توجہ کہتے سارے میں ڈھونڈا مگر کہیں نہیں ملا، توجہ چاہتا کہتے سارے میں ڈھونڈا مگر کہیں نہیں ملا پانی۔ میں نے کہا حضور پانی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، فرمایا فاطمہ لاؤ ذرا بیٹے کو دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ آخری روایت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں سیدہ نے دے دیا تو حضور نے اپنے بیٹے حسن کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈالی۔ کون سی زبان؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں جب زبان ڈالی، زبان امام حسن چوستے رہے چوستے امام حسن جو ہے نا وہ سو گئے، تو آپ نے دے دیا لو بیٹے کو لو، اب دوسرا دے دو۔ دوسرے امام حسین آ گئے، انہوں نے چوسی، وہ بھی چوس کے سو گئے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، جب جو ہے وہ خیبر کے مقام پہ عورت نے حضور کو، جب یہودی عورت نے یہودن نے حضور کو جب زہر دیا تو جب گوشت کا ٹکڑا حضور کے منہ میں آیا تو وہ بولا مجھے مت کھائیے میرے اندر زہر لگا ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں وہ اس وجہ سے بولا تھا کہ اسے حضور کا لعاب لگ گیا، اور جس چیز کو حضور کا لعاب لگ جائے وہ بے زبان ہو تو صاحب زبان اور صاحب فصاحت و بلاغت ہو جاتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ جسے ایک بار زبان کو لگا کا لعاب لگا ہو وہ تو ایسے بولتے ہیں بے زبان گوشت، تو پھر وہ حسن اور حسین کیسے گفتگو کرتے ہوں گے جنہوں نے بار بار نبی کا لعاب دہن کیا ہے؟ کتنی میٹھی گفتگو کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ بتا مروان اور کون ہے اتنا قریب میرے حضور کے جس سے حضور اتنا پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، یعنی جو حسین کا ہے وہ میرا ہے اور جو حسین کا نہیں وہ میرا نہیں۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید بن عارثہ کے بیٹے، وہ کہتے ہیں حضور کے گھر میں میرا پردہ نہیں تھا، میں چلا جاتا تھا چھوٹے سے بچے میں، کہتے میں جاتا تھا اور میں نے ایک دن دیکھا کہ حضور جو ہے نا سرکار دو عالم نے چادر اوڑھ رکھی ہے اور دونوں چادروں میں سے کبھی ادھر سے کچھ اٹھتا ہے کبھی ادھر سے کچھ اٹھتا ہے۔ میں نے کہا حضور یہ آپ کی چادر میں کون ہے؟ حضور نے ایک طرف ہاتھ اپنا کیا تو حسن امام حسن تھے، دوسری طرف امام حسین تھے۔ کہتے ایک دن نبی کو دیکھا کہ اپنے کاندھوں پہ بٹھال کے
بچوں کو چل رہے اور دونوں ہاتھ بھی زمین پہ ٹکے ہوئے اور دونوں پیر بھی ٹکے ہوئے اور پھر بٹھال کے چلتے ہیں. پھر کہتے ہیں بیٹے حسن بتا سواری کیسی ہے. پھر امام حسین کو بٹھالتے ہیں, پھر سیدہ زینب کو بٹھالتے ہیں. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل سے سنو انشاءاللہ امام حسین کو بیان کریں گے. دل سے بولو سبحان اللہ. نہیں آپ بیٹھ کے سنیں آرام سے, آپ زحمت نہ کریں, بیٹھ کے سنیں, کوئی مسئلہ نہیں, بیٹھے آرام سے بیٹھیں, بیٹھیں آرام سے. توجہ ہے, دل لگ رہا ہے, ختم کر دوں بولو, دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیں, ادھر دیکھیں, امام حسین کے ذکر نہیں لگا تو کہاں لگے گا دل؟ پھر دل ہی نہیں ہے, پھر دل ہی نہیں ہے. توجہ ہے, ہاں سنو, امام حسین ایسے پیدا نہیں ہوتے. اچھا آرام سے, آپ مائک پہ نہیں, مائک پہ میں ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ ارے چچا آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں, اتنی نہیں چاہیے جتنی آپ دے رہے ہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں کیا کر رہا تھا, امام حسین, اقبال کہتا ہے لوگ امام حسین کی بات آ کے مجھ سے کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں امام حسین کی بات میں کرنا, پہلے یہ دیکھو حسین ہے کون سے گلشن کا پھول. لوگ روایت بیان کرتے ہیں, کیا روایت بیان کرتے ہیں؟ امام حسین کا سر 50 کلومیٹر دور کوفہ میں قرآن پڑھ رہا ہے اور دھڑ کربلا میں ہے. قرآن کہاں پڑھ رہا ہے؟ 50 کلومیٹر دور. مگر یہ بتاؤ یہ ایسی پڑھ رہا ہے کیا؟ نہیں, اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ اس کی شروعات مولا علی سے ہوئی ہے. علی کے بارے میں مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ علی جو ہے نا, مولا علی ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ اپنا رکاب پر پاؤں رکھتے تھے اور زین پہ بیٹھنے سے پہلے ایک قرآن پورا پڑھ دیتے تھے. سمجھ میں آیا؟ نہیں آئے گا. کرامت وہی ہوتی ہے جو سمجھ نہیں آئے, جو سمجھ آئے وہ کرامت نہیں ہوتی. اب دیکھیں سمجھو تو اب اور سمجھ آتا ہوں آپ کو. مریم سے اللہ نے فرمایا قرآن میں, مریم اس پیڑ کو ہاتھ لگا دو. مریم نے ہاتھ لگا دیا, ہاتھ لگا پیڑ کو, پیڑ سوکھا تھا, پیڑ ہرا بھرا ہو گیا, اور ہرا بھی ہو گیا بھرا بھی ہو گیا, پیڑ سے نیچے جو ہے وہ پھل بھی گر گئے. اور اس کے بعد ذرا غور کرے, ہاتھ لگایا مریم نے, اس کے بعد ہرا ہو جانا, مطلب یہ ہاتھ لگا دینا یہ مریم کا کام تھا, پھر اسے ہرا کر دینا, اس کے اندر پھل لگا دینا یہ پھر میرے رب کا کام ہے. قرآن کو شروع کر دینا یہ مولا علی کا کام تھا, اور اسے پھر پورا کروا دینا یہ پروردگار کا کام ہے. بے شک سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں مگر جب میری شادی ہوئی نا تو میں نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا. توجہ, باپ کیسے قرآن پڑھتا ہے؟ بولو تو صحیح, سیکنڈوں میں قرآن پڑھ لیتا ہے, سیکنڈ میں. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ کرامت ہے حضرت علی کی. تو کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی نا تو میں اپنے گھر گیا, اب جب دلہن فاطمہ ہو, کہنے لگے میں اپنی بیوی کو دیکھ کے رونے لگا. یار جس کی شادی اللہ کی مرضی سے ہوئی ہو, بولو تو صحیح, وہ شادی کے وقت میں رو کیوں رہے؟ مولا علی فرماتے ہیں بات یہ تھی, میں رونے لگا تو سیدہ نے کہا کیوں, آپ کو کوئی تکلیف ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا فاطمہ آپ کے حوصلے کو میں قربان چلا جاؤں, آپ کی ہمت پر کا کیا بات ہے؟ کا بات یہ ہے کہ کتنی بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہو نا تو 10-15 جوڑی کپڑے ہو ہی جاتے ہیں, مگر آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ دلہن جس کپڑے میں بن کے آئی ہیں اس چادر میں 17 پہمت لگے ہوئے ہیں. میری بہنیں اس درد کو سمجھ سکتی ہیں. تو کہتے ہیں وہ روئی نہیں بلکہ مسکرائی ہیں. آج تو سیدہ فاطمہ کے نام کے کھانے والوں کے گھر پہ آج پردے نہیں ہیں. آج حسین کے نام پہ اپنا نام جوڑنے والے, نسبتیں قائم کرنے والے لوگ, علی کے نام پہ جنہیں وجد آتے ہیں ان کے گھروں میں پردے نہیں رہے. اللہ کے رسول کی بیٹی کا یہ پیغام میں ان لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک
بہت بڑے پیر صاحب کی لڑکی کی شادی ہوئی, میں ان کے احترام میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں, یہ میری محبت ہے, نام نہیں لے رہا ہوں, ڈر نہیں ہے, نام لے نہیں رہا ہوں, ان کی پردہ داری کے لیے نام نہیں لے رہا ہوں. ان کا شادی ہوئی, ان کی پیر صاحب کے لاکھوں مرید ہیں, ان کے ابا کے دادا کے مرید, شادی کی انہوں نے بیٹی کی, کروڑوں روپے خرچ کیے, وہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں, کروڑ کریں وہ اس سے زیادہ کر دیں. اتنے بڑے نذرانے آئے تھے فری میں, انہیں کہاں ڈالتے بیچارے, کروڑوں روپے تو خرچ کرنی چاہیے تھے انہیں. وہ اقبال نے کہا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن, اور شہری ہو دیہاتی ہو مسلم ہے سادہ, مانند بتا پشتے ہیں کعبے کے برہمن. اور کہتا ہے نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا, ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. اور کیا کرنا تھا انہیں, مگر جب ان کی شادی کی لڑکی کی ویڈیو وائرل ہوئی نا لوگوں کے موبائلوں میں اب بھی, تو میاں انہیں تو شرم نہیں آئی مگر لوگوں کو بڑی شرم آئی. میں نے دیکھا تو میں تو رونے لگا, خدا کہہ رہا ہوں, میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لے رہا ہوں, اور اس سے بڑا میری ذکر سے بڑا کوئی ذکر نہیں میری نظر میں. میں جب دیکھا تو میں رونے لگا. اور رویا کس وجہ سے کہ ان پیر صاحب کے گھر کی لڑکیاں کا میک اپ کلوز اپ سائز میں ہو رہا ہے, یعنی ویڈیو پہ کئی لاکھ روپے خرچ ہوئے, اتنا مہنگا ویڈیو بنا, اور جب وہ کلوز اپ سائز میں ان کا میک اپ ہو رہا تھا اس کا, اور کیمرے کے سامنے وہ خانوادے کی لڑکیاں ناچ رہی تھی. ان کے داداؤں کی روح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, وہ جو مزاروں میں ہیں اپنے فیشن کے نام پہ انگریزوں کے چکر میں آ کے وہ رقص کرنے لگی کیمروں کے سامنے. وہ داڑھی والوں کو شرم نہیں آئی, وہ سوچتے ہوں گے ہم ڈون ہیں, ہم سے کون کہہ دے گا, ہم تو بڑے طاقتور ہیں. اور یار آج تم کسی انسان کو دبا سکتے ہو مگر کل حضور کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. کل علی کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا, یہ کمزور آدمی اگر تمہارا دامن نہ پکڑے تو کہنا تم کیا سمجھتے ہو کسی کے باپ کی جاگیر ہے یہ؟ نہیں نہیں, یہ حسین ابن علی کا بچائے ہوا دین ہے, جو اس کو فالو کرے گا ہم اسے مانیں گے, جو نہیں فالو کرے گا ہم نہیں. آپ کی حق ہوئی کو سلام. واہ 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 واہ, زندہ باد. شریعت کی تلوار گرے گی تو سب کو کاٹے گی. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. اور میں کہتا ہوں او صاحبو سجادگان صاحبزادگان, کم سے کم امت کا خیال کرو. یہ برباد ہو رہی ہے امت. تمہاری بچیاں جب کیمرے کے سامنے ناچی ہیں تو اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ ہندوستان میں کثرت سے مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہیں. بڑی بڑی داڑھی والوں کو غیرت نہیں آئی. حضور فرماتے ہیں وہ دیوس ہے, اس کے اندر دیوس ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں. انگریز کہتا ہے کہ عورت اتنا زور سے عطر لگائے کہ جدھر سے نکلے خوشبو آئے, مگر اسلام کہتا ہے کہ مرد زیادہ عطر لگائے عورت کم لگائے. آج دیکھو عورتوں کو کیوں, عورتوں کی وجہ سے ایڈ چل رہے ہیں, عورتوں کی لڑکیوں کی وجہ سے. تو یہ لڑکیاں جو بے پردہ آ رہی ہیں انہیں سب پسند کرتی ہوں گی مگر خاندانی لڑکیاں پسند نہیں کرتی ہیں. بولو میری بات غلط ہے صحیح ہے؟ سیدہ فاطمہ کے نام کو لینے والی بچیاں, امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کے ساتھ سفر کرتی تھی گھوڑے پر, اونٹنی پر بیٹھتی تھی, تو جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو حضور کہتے تھے چہرہ کھول لو عائشہ, میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. فرماتی ہیں مگر جب بستی آنے والی ہوتی تھی تو حضور کہتے تھے چہرہ ڈھک لو عائشہ. ایک دن امی عائشہ قرآن پڑھ رہی تھی, توجہ, قرآن پڑھتے پڑھتے آواز باہر کو آ گئی مسجد نبی میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھایا, جو نبی رحمت عالم ہے, انہوں نے پتھر اٹھایا. پتھر اٹھانے کے بعد اس سوراخ میں لگایا جس سوراخ سے وہ آواز آتی تھی. پھر اندر جا کے فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھ کے باہر آواز جائے. ارے وہ ہماری ماں ہے امی عائشہ,
بچے ان کی آواز سن بھی لیں گے تو کیا مسئلہ ہے، مگر میرے حضور نے کمال احتیاط کی. حضور نے دنیا کو پیغام دیا کہ عورت زور سے قرآن نہیں پڑھ سکتی، عورت صفا مروہ میں دوڑ کے نہیں چل سکتی، عورت کا جنازہ ڈھک کے لے جایا جائے گا. حضور کی بیٹی رو رہی ہیں آخری وقت میں. میری بہنوں کے لیے پیغام ہے، اللہ کرے تو وہاں تک پہنچ جائے یہ پیغام. حضور کی بیٹی رو رہی ہیں، اور رو رہی ہیں تو وہ اسما بنت امیس حضرت ابوبکر کی بیوی وہ کہتی ہیں میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں سیدہ؟ تو کہہ لیں گی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میں نے جیتے جی تو پردہ کیا ہے، میری موت کا وقت قریب ہے. کہا موت سے ڈر رہی؟ کہا نہیں اس بات سے ڈر رہی ہوں جیتے جی تو پردہ کیا ہے. انتقال کے بعد جب جنازہ لے کے چلتے ہیں، جب اسے میت جب وہ جنازہ ہلتا ہے نا، تو جب ہلتا ہے تو پھر میں سوچ رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جب میرے جنازے کا کاندھا بدلیں اور میں ہلوں تو کسی کو پتہ چل جائے فاطمہ کتنی موٹی ہے یا کتنی پتلی ہے. انتقال کے وقت انتقال کے وقت کیا موت نہیں آنی عورتوں کو؟ میری بیٹیاں میری بہنیں غور کریں، میرے بچے میری بہنیں، ان کی جوتیاں میرے سروں پر. تمہارے بے پردگاہ ہونے سے خالی تمہارا اگر نقصان ہوتا تو ہم کچھ نہیں کہتے، بات یہ پوری امت کا نقصان ہو رہا ہے، نسلیں برباد ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول کی بیٹی مولا امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی امی کو دیکھا، توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں میں نے اپنی امی کو دیکھا کہ 17 دن کا فاقہ تھا میرے گھر. کتنے نے 17 دن کا؟ کہتے 17 دن کا فاقے کے بعد شام ہوئی نا تو میری امی نے ہم دونوں بھائیوں کو تو لٹال دیا، مگر بھوک کی وجہ سے کہتے ہیں نیند نہیں آتی تھی، تو دیکھا میری ماں اس دن بھی پوری رات نماز پڑھتی تھی. سیدہ فاطمہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتی تھی، بھوکی پیاسی تھی پھر بھی پڑھتی تھی. اللہ اکبر. ذرا غور کریں، امام مولا علی کہتے ہیں جب میری شادی فاطمہ سست و زارا سے ہوئی تو میں نے پوچھا فاطمہ میں تو ایسے قرآن پڑھتا ہوں، توجہ، میں تو ایسے قرآن پڑھتا ہوں کہ میں ایک پیر رکعت پہ رکھتا ہوں، زین پہ بیٹھنے سے پہلے ایک قرآن پورا کر لیتا ہوں. آپ اپنا حال بتائیے آپ کس طرح سے قرآن پڑھتی ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا مجھے بھی اللہ کا کرم ہے، قرآن میں یہ مہارت حاصل ہے کہ میں اپنی چکی میں دانے ڈالتی ہوں اور ایک راؤنڈ ایک چکر پورا نہیں ہوتا کہ میرا بھی قرآن پورا ہو جاتا ہے، میں بھی قرآن پورا کر لیتی ہوں. جب ماں باپ ایسے قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ قرآن نہیں پڑھے گا تو پھر کہاں پڑھے گا؟ کیا کہنے؟ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. ماں باپ ایسے قرآن پڑھیں. اب ذرا غور کریں، میں امام حسن کے پیغام کی طرف آتا ہوں. کربلا میں چلیں، سنو گے کربلا؟ پیچھے والے سارے لوگ بتائیں کتنے لوگ سنیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. رات ہو گئی ہے، سنیں گے کربلا انشاءاللہ؟ توجہ چاہتا ہوں، اب کربلا کو سن لو. امام علی مقام کربلا کے میدان میں گئے، سنیں یہ آپ سب لوگوں کے لیے پیغام ہے. حسین کیوں گئے پہلے یہ سن لو. یزید شرابی تھا. کیا تھا؟ سمجھو، شراب کے خلاف کھڑے ہو جانا حسینیت ہے اور شرابیوں کے ساتھ مل جانا یزیدیت ہے. زندہ باد. شراب پیتا تھا یزید، مکے میں بیٹھ کے پی رہا تھا شراب حج کے موقع پہ. امام حسین کو اس نے دیکھا تو کہنے لگا آپ بھی پیجئے معاذ اللہ. امام حسین نے منہ پھیرا اور آپ جو ہے وہ نعوذ باللہ کہہ کے چل گئے، وہاں سے نکل گئے. توجہ ہے نہیں؟ توجہ ہے بھائی؟ جی 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 جی. ختم کر دوں یا اور بولوں تھوڑی دیر بیان کروں؟ توجہ ہے؟ شراب پینے والا یزید، عورتوں کا ناچ دیکھنے والا یزید، لڑکیوں کے ان عورتوں کے سے رشتہ جائز کہنے والا، بھانجی اور بیٹی سے، بھانجی اور اپنی بھتیجی سے نکاح جائز کہنے والا یزید. اب اگر حسین اس کے خلاف کھڑے نہ ہوتے تو پھر اس کے لیے یہ دلیل بن جاتی امام حسین کہ بھئی حسین تو نہیں کھڑے ہوئے تھے نا میرے خلاف. حسین اس کے خلاف کھڑے ہوئے. کربلا کیا ہے؟ مقصد رسول ہے اسلام کو پھیلا دینا اور مقصد کربلا ہے اسلام کو بچا دینا. توجہ ہے نہیں ہے میری بات پہ؟ سنیں آپ حضرات، رات زیادہ ہو گئی ہے، سنو بھائی، اگر سنو گے تو سناؤں گا ورنہ میں تقریر تو کر چکا. علی اکبر بھائی ماشاءاللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ. بولے سب لوگ. ہاں ذرا دھیان سے سنیں. میں ذرا تو تھوڑا سا یہ ہے کہ سینسٹیو انسان ہوں اور سینسٹیو ایشو پر ہی بات کرتا ہوں. بات بڑے دھیان سے سنیں، غور کریں میری بات پر. امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں یہ خلاف آپ نے اعلان کر دیا کہ بھئی دیکھو ایسا ہے. امام علی مقام نے فرمایا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. آپ نے مدینہ چھوڑا. کیا چھوڑا؟ کیا چھوڑا؟ مدینہ چھوڑا، پھر مکہ چھوڑا.
جب 8 ذی الحجہ کو سارے احرام باندھ کے منی کی طرف جا رہے تھے تو حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے. کیا حسین حج سے محبت نہیں رکھتے تھے؟ نہیں نہیں، امام حسن نے بھی امام حسین نے بھی، دونوں نے 25 حج پیدل کیے تھے. مگر آج حج کو بچانے کے لیے کربلا میں جا رہے ہیں. سب تو منی کی طرف جا رہے ہیں، امام کربلا میں جا رہے ہیں. امام کربلا کے میدان میں توجہ چاہتا ہوں. امام سے کسی نے کہا آپ وہاں جا رہے ہیں، شہید کر دیے جائیں گے. آپ نے فرمایا تم آج بتا رہے ہو، نانا نے بچپن میں بتا دیا تھا. کہا پھر جا کیوں رہے ہیں اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے؟ فرمایا میں اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ جب کوئی ظالم کسی کمزور کے خلاف کھڑا ہو تو کمزور اس سے نہ ڈرے، بلکہ اللہ کا نام لے کے اس کے سامنے ڈٹ جائے، کیونکہ فتح اور جو ہے وہ جیت اور جو ہے وہ کامیابی دینے والا اللہ ہے. بے شک. میں مثال بننا چاہتا ہوں. کیا بننا چاہتا ہوں؟ بولو کیا بننا چاہتا ہوں؟ مثال بننا چاہتا ہوں. اچھا مثال بننا چاہتا ہوں. اب ذرا دیکھیں، ہندوستان آزاد نہیں ہوتا اگر کربلا نہیں ہوتی. ہم انگریزوں کے غلام ہوتے، انگریزوں کی چکی پیس رہے ہوتے اب بھی اگر کربلا نہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ جب گاندھی سے پوچھا گیا آپ یہ جو کپڑے لٹھے اٹھے کے پہن کے جو جا رہے ہیں، جو آپ کیوں جا رہے ہیں یہ بتائیے. آپ چرکے کے ساتھ آپ کہتے ہیں لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں، اور آپ برٹش امپائر کو برباد کر دیں گے، انگریزوں کو برباد کر دیں گے. کیسی طاقت، کون سی طاقت سے؟ معلوم ہے کیا کہا گاندھی نے؟ میرے پاس اور تو کوئی مثال نہیں تھی، مگر جب سے میں کربلا سے آیا ہوں اور کربلا میں نے دیکھی ہے تو میں سمجھ گیا کہ جیت ہار طاقت سے نہیں ہوتی، سچائی کی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ کربلا میں 72 کو مٹانے 22,000 آئے تھے. 22,000 کا نام و نشان کربلا کے اندر نہیں ہے، اور 72 کے خیمے اب بھی کربلا میں لگے ہوئے ہیں. حسین کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، اور کربلا میں پہنچنے سے پہلے 1000، یہ خاص بات کر رہا ہوں، 1000 فوجیوں نے آپ کو روک لیا اور کہا آپ ہماری قید میں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری قید میں، مگر ایک بات کا جواب دو. کیا؟ کہا آپ نماز کا وقت ہے، تم نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ نہیں سمجھے؟ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ وہ کہنے لگے نماز تو پڑھتے مگر ہمارے پاس وضو کے لیے پانی نہیں. آپ نے فرمایا ان لوگوں کو پانی دو. آپ کے 72 لوگوں نے جب پانی دیا تو یہ بتاؤ 1000 فوجی جب وضو کریں گے تو کتنا پانی خرچ ہوگا؟ کتنا ہوگا؟ اگر حسین وہاں پانی نہ دیتے تو کربلا میں پیاس نہ ہوتی. توجہ، امام نے دے دیا پانی دشمنوں کو، پتا ہے یہی شہید کریں گے، مگر انہیں پتا تھا یہ میرے نانا کے امتی ہیں. حسین کو پتا تھا کہ اسی پانی کے لیے میری کربلا کے میدان میں میرا بیٹا علی اصغر 6 مہینے کا شہید ہو جائے گا، اسی پانی کے لیے میرے علی اکبر شہید ہو جائے گا، میرے بھائی کے بازو کٹ جائیں گے، میری بہن زینب پیاسی رہے گی، میری بیویاں پیاسی رہے گی، میری بیٹی سکینہ پیاسی رہے گی. مگر امام یہ پیغام دے رہے ہیں کربلا کے میدان سے، کیا کہ اگر امام یہ چاہتے تھے کہ چاہے میرا گھر پیاسا شہید ہو جائے مگر میرے نانا کے امتیوں کی نماز قضا نہ ہو. کربلا کے میدان میں امام درد اگر پانی نہ دیتے، بولو کربلا ہوتی؟ مگر کربلا کے میدان میں امام گئے. یہاں سے توجہ سے ایک ایک لفظ سننا، زیادہ لمبی تقریر میری نہیں رہ گئی مگر دھیان سے سنو. امام کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. اب صبح سے جنگ شروع ہو گئی، پوری رات امام نے عبادت کی ہے یہ سوچ کر کے کل نہیں ہوں گے حسین. زینب نے دیکھی بھائی کی صورت تمام رات. امام علی مقام کربلا میں لڑ رہے ہیں. جب آواز شروع ہوئی نا، جنگ شروع ہوئی تو پڑوس سے ایک عورت گزر کے جا رہی تھی لڑکے کا رشتہ دیکھنے کے لیے. جوان لڑکا تھا اکیلا. اب اس نے جب اپنے بیٹے سے کہا بیٹے یہ دیکھ کیسا شور مچ رہا ہے؟ میں جب وہ بیٹا واپس آیا تو کہنے لگا ماں غضب ہو گیا. کا کیا؟ کہ کربلا میں دیکھا میں نے آل رسول کے لاشیں کربلا کے میدان میں ہیں اور ان کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں. امام حسین اپنے گھر والوں کے لاشوں کو اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں. اللہ اکبر، قیامت بپا ہو گئی کربلا میں. اتنا سنا تھا تو ماں کوئی اور ہوتی تو کہتی جلدی جلدی نکل کہیں ہم نہ پھنس جائیں. کہتی کہ ہمیں لمبا سفر کرنا ہے، مگر ماں تھی اس زمانے کی. کہنے لگی بیٹے سن، میں نے تجھ سے آج تک اپنے دودھ کا بدلہ نہیں مانگا. میرے بیٹے میرے لال، تیرا باپ مر گیا تھا تو میں نے مزدوری محنتیں کر کر کے تجھے پالا ہے. مگر میرے لال میں تیری شادی کے لیے ضرور جا رہی تھی، مگر میرے بچے میں نے جو تجھے درود پڑھنا سکھایا نا، یہ وہی حسین ہے جس کے اوپر میں نے درود پڑھنا سکھایا ہے. اسی کے نانا نبی ہیں. اگر بیٹے آج ہم یہاں سے چلے گئے تو کل حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایسا کر میرے بیٹے تو حسین کے اوپر جان قربان کر دے. بیٹے نے سر جھکا دیا. آج کل نہ تو ایسی مائیں ہیں وہ جو مسجدوں تک نہیں بھیج رہی، وہ اپنے بچوں کو مسجدوں تک نہیں بھیج رہی، وہ میاں میدانوں میں کیا بھیجیں گی؟ اللہ اکبر. ذرا غور کریں. امام حسین کے پاس گئے. امام حسین نے فرمایا تیرا اکیلا
بیٹا ہے اور یہ میری شہادت چاہتے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ تو تیرا بیٹا شہید ہو. اس نے بہت کہا, امام علی مقام نے منع کر دیا. یہ سیدہ زینب کے پاس چلی گئی بوڑھی اور کہنے لگی, اے زینب میں فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوں, اگر قیامت کے دن آپ کی امی نے مجھ سے پوچھ لیا میرا بیٹا تو پریشانی میں تو اپنے بیٹے کی شادیاں نہ چاہ رہی تھی تو میں کیا جواب دوں گی. اے حسین کی بہن, حسین سے کہہ دو میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. جب اس عورت کو روتے دیکھا تو سیدہ زینب نے سفارش کی. اب وہ جوان بیٹا امام کے ہاتھ چوم کر کے نکلا ہے, ادھر بوڑھی ماں نے اپنے دوپٹے کو ایسے پھیلایا اور پھیلانے کے بعد کہا, کیا کہا پھیلانے کے بعد, توجہ چاہتا ہوں, پھیلانے کے بعد کہا میرے رب میرے پاس یہی ایک دولت ہے, یہ تو بہتر جانتا ہے, بوڑھی کی پوری زندگی کی دولت یہی میرا ایک جوان بیٹا ہے, میرے مالک اسے ہی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور ایسا کر دے کہ قیامت کے دن جب سیدہ فاطمہ سے ملوں تو وہ مجھ سے راضی ہو جائیں. اللہ اکبر. ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کے کہتی, میرے مالک میرے بیٹے کی قربانی ہے اللہ. وہ کیسی عورتیں تھیں جو گزر گئی, جو اپنے بچوں کو میدانوں میں بھیجتی تھی. ایک ہماری مائیں ہیں جو مسجدوں میں نہیں بھیجتی. ماں نے ایسے کر کے جب ہاتھ پھیلائے, اللہ کی قدرت, اتفاق, اس کا سر کٹ کے کہاں گرا ہے, اس کی جولی میں گرا ہے. جب جولی میں گرا تو ماں روئی نہیں, اپنے سر کو سینے سے لگا کے روئی نہیں, بلکہ اٹھا کے میدان میں پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد کہا جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. اللہ اکبر. امام کربلا کے میدان میں ساری لاشیں اٹھا چکے ہیں, سارے لوگوں کو اٹھا چکے. میرے امام کا غم کتنا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب امام کربلا میں گئے تھے پوری داڑھی کالی تھی, مگر جب آپ نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائے, اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھائیں تو آپ کی داڑھی بالکل سفید ہو گئی. امام کربلا میں اکیلے تھے, اللہ جانتا تھا حسین اکیلے ہوں گے اسے, مگر حسین نانا کی یاد نہیں آئے گی اسے نانا کی بھی یاد آئے گی. خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں اس نقطے پر, نانا کی یاد آئے گی, اسے امی کی بھی یاد آئے گی اور اپنے باپ علی کی بھی یاد آئے گی. تو اللہ کی قدرت دیکھو, جب امام حسین کے بچہ پیدا ہوا تو پورے دن آپ نے امام علی اکبر کی پیدائش پر تحفے بانٹے. شام کے وقت میں سیدہ زینب آ کے بولی, مجھے بھی تو تحفہ دو. کہا میں سوچتا تھا تم جلدی آؤ گی, تم اتنی دیر سے کیوں آئی. کہا بھائی اس وجہ سے مجھے تحفے میں یہ بچہ ہی چاہیے. اور گودی میں اٹھا کے بولے, میرے بھائی زینب پالنا چاہتی ہے اس بچے کو. آپ نے فرمایا بالکل لے لو, مگر کوئی خاص بات. کا خاص بات یہ ہے کہ اس کا چہرہ بالکل نانا کی طرح ہے, میں اسے پالنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. لے کر کے چلی گئیں. جب حضرت عباس علمبردار پیدا ہوئے ام البنین کے یہاں, آنکھ نہیں کھلتے ہیں. جب آنکھ نہیں کھلتے, توجہ چاہتا ہوں, جب آنکھ نہیں کھلتے ہیں تو پھر امام علی نے کہا یہ آنکھ تب تک نہیں کھولے گا جب تک حسین کو نہیں دیکھے گا. جب حسین کی گود میں آئے تو پھر آنکھ کھول دی. اب یہاں سے اور توجہ چاہتا ہوں, آنکھ کھول دی اور وفا کے وعدے کر دیے. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے توجہ, اب یہ دیکھیں ادھر یہ ایک کردار ہے. سیدہ فاطمہ یاد نہیں آئیں گی, مگر ذرا غور کرو سیدہ زینب کون ہے. سیدہ زینب اپنے بھائی سے اتنا پیار کرتی ہیں, ممتاز بھائی غور کیجئے کتنا پیار کرتی ہیں, اتنا پیار کرتی ہیں. جب مدینے میں نماز پڑھتی تھی نا تو کہتی تھی حسین, نیت باندھنے سے پہلے کہتی تھی حسین ذرا میرے سامنے کھڑا ہو جا. امام حسین کہتے تھے باجی تم مجھے نیت باندھنے سے پہلے کیوں دیکھتی ہو. کہ نانا نے کہا ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھا کرو, تو میرے نانا کی تصویر میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں. میری آخری نماز ہو تو میں چاہتی ہوں اپنے بھائی کو دیکھ کے پڑھوں. اللہ کو پتا تھا کہ کربلا میں نہ علی ہوں گے نہ میرے محبوب ہوں گے, اور حسین کو اپنے نانا کی یاد بھی آئے گی. اپنے باپ کی جب پریشانی آئے گی تو باپ علی کی بھی یاد آئے گی, اب نانا کی بھی آئے گی, ماں فاطمہ کی بھی آئے گی. اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ نے علی اکبر کا چہرہ بالکل محمد مصطفیٰ کی طرح بنایا, اور بالکل حضرت علی اکبر کا چہرہ اور عباس علمبردار کا چہرہ مولا علی کی طرح بنایا. جب یزیدی جب دیکھتے تھے نا علی اکبر کو اور حضرت عباس کو تو کہتے تھے جس نے علی کو نہ دیکھا ہو وہ عباس کو دیکھ لے, اور جس نے محمد کو نہ دیکھا ہو وہ علی اکبر کو دیکھ لے. اور عورتیں کہتی تھی جنہوں نے فاطمہ کو نہ دیکھا ہو وہ آج زینب کو دیکھ لے. مطلب کیا ہے, میرا رب جانتا تھا کربلا کے میدان میں ذرا غور تو کرے, جب عباس نے اپنی تلوار نکالی تھی ایسا لگتا تھا عباس کی گفتار میں نہ علی کی گفتار ہے, عباس کی رفتار میں علی کی رفتار ہے, عباس کے بازوؤں میں علی کے بازو پیوست ہیں, عباس کی آنکھوں میں علی کی آنکھیں ہیں, عباس کے لہجے میں علی کا لہجہ ہے, عباس کی گراہٹ میں علی کی دہار ہے, عباس کے چلنے میں علی کا چلنا ہے. عباس جب چلتا تھا لوگوں کو لگتا تھا کربلا میں کوئی دوسرا علی آ گیا ہے. عباس کے سامنے جب تک عباس شہید
نہیں ہوئے تھے کفار کانپتے رہتے تھے، انہیں پتا تھا اگر عباس بکھر گیا تو پھر چھوڑے گا نہیں. اور میرے نبی نے، میرے رب نے کرم یہ کیا کہ میرے محبوب کے نواسے جب کربلا کے میدان میں تو پیاسا ہو اور تجھے نانا کی یاد آئے تو اپنے علی اکبر کو گلے سے لگا دینا، اور جب تجھے علی کی یاد آئے تو عباس کے چہرے کو چوم لینا، اور جب تجھے فاطمہ کی یاد آئے تو زینب کو دیکھ لینا. علی کی زندگی یہ ہے. مگر اب یہ دونوں شہید ہو چکے، عباس علمبردار بھی شہید ہو گئے اور علی اکبر بھی شہید ہو گئے. اب کون بچا ہے؟ کوئی نہیں ہے. اب گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں، بچے سے کہہ رہے ہیں زین العابدین تو بیمار ہے میرے بیٹے، سر پہ ہاتھ رکھے، تجھے ہی لے جانا ہے سارے لوگوں کو مدینے تک. پھر فرماتے زینب رونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں. پھر کہتے سکینہ نے گھوڑا روکا تو کہا نہیں نہیں بیٹی، ابا امتحان کے لیے جا رہے ہیں. جب امام کا گھوڑا نکلا تو دیکھا بیوی دیکھ رہی تھی. آپ نے کہا جب شوہر امتحان کو جاتے ہیں تو بیوی دیکھتی نہیں، بلکہ سجدے میں سر جھکا کے اللہ سے کہتی ہیں اللہ میرے شوہر کو کامیاب کر دے. امام کی بات میں حکمت یہ تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے جب لاشے پر گھوڑے دوڑے، امام نے امامہ باندھا حضور کا، ہاتھ میں تلوار لی، لباس پھٹا ہوا ہے، گرد میں اٹا ہوا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے. کہتے ہیں کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ کوئی نہیں آیا. آپ نے خود ہی حملہ بول دیا. زیادہ لمبی گفتگو نہیں کر پاؤں گا. خود ہی حملہ بول دیا. جب وہ تلوار سے نہ جیتے تو پھر انہوں نے تیر چلائے. 100 150 تیر ایک ساتھ آنے لگے. جب ایک تیر امام کے سینے میں آ کے لگا، امام نے پیچھے کو گھوڑا موڑ لیا. یہی میرا پیغام ہے آج کا کربلا کا. پیچھے کو گھوڑا موڑ لیا اور پھر اور تیر لگے، اور تیر لگتے گئے، مگر گھوڑا رکا نہیں. سیدھا خیمہ زینب پہ آ کے رکا. آواز دی زینب کہ تم روئی تھی؟ ابھی میرے سینے میں جب تیر لگا تو میں نے دیکھا در سے آواز آئی کیا تم روئی تھی؟ کہنے لگی ہاں بھائی، اب کربلا سے مدینے تک اکیلا جانا پڑے گا. بس اسی خیال سے رونے لگی. کہنے لگے زینب تجھے سلام کرتا ہوں. بہن جب بھائی کو مصیبت میں دیکھتی ہیں تو چھوڑ دیتی ہیں، مگر تو نے تو اپنے بچے قربان کر دیے. دنیا میں بہنیں بہت آئیں گی مگر زینب تیری طرح بہن نہیں آئے گی. اسلام یہ بتاتا ہے دنیا کو کہ عورت کے بغیر اسلام کبھی آگے نہیں بڑھا. عورت کا کردار رہا. مکے میں خدیجہ کے ذریعے بلند ہوا اور پھر مدینے میں آج سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کے ذریعے پروان چڑھا. اور کربلا میں بچانے میں زینب نے کہا تھا، کہا امام نے بہن رونا نہیں، چیخنا نہیں، اب نہیں رونا نہیں. اور سنو میں گھر بچانے نہیں آیا ہوں. سنو میری زینب عورت کی آواز بھی عورت ہے. نانا نے منع فرمایا ہے، آواز باہر نہیں آنی چاہیے. میں کہتا ہوں سلام ہو حسین آپ کو. ہم کتنے بے غیرت ہیں جو ہماری بہنیں بازاروں میں بھی ہیں، شادی میں، ہم نے نہیں کہا ان سے کہ تم پردے میں رہو، اور آپ کے سینے میں تیر لگے ہوئے ہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ امام کربلا کے میدان میں جا کے تیمم کرتے ہیں. نیچے آئے گھوڑے سے، تیمم کرنے لگے. جسم پہ بے شمار زخم ہے، تیمم کرنے لگے. تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. امام نے کربلا کے میدان میں سر سجدے میں رکھا اور کہا میرے مالک میں تجھ سے راضی ہوں. آج ذرا سی پریشانی آ جائے تو ہم راضی نہیں ہوتے. امام کہتے ہیں میرے مالک میرے بچے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، میں راضی ہوں. تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ میری بیٹی پیاسی ہے، میں راضی ہوں. اللہ نے کی طرف سے آواز آئی حسین اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ایسے بیٹے پر علی و فاطمہ کو ناز. سجدہ تو سب نے کیا مگر اس کا جدا انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. کربلا میں سر سجدے میں رکھ دیا، اف نہ کہا. جہاں صبر مشکل تھا وہاں شکر ادا کر رہے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے. ہوا نے پوچھا حسین کس بات کا شکر ہے؟ کہ اللہ کے دنیا میں کتنے لوگ آئیں گے، میرے رب نے مجھے حسین بنا کے پیدا کیا، اس کا شکر ہے. پھر امام علی مقام شہید ہو گئے. مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ، کتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین. کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے،
طیبہ سے کربلا تک، اس سے آگے کی بات سنو، سویا نہیں حسین، اس سے آگے کی بات سنیں۔ عمر صاحب نے کہا حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑا، 10 گھوڑے دوڑ رہے تھے، خیمے جلا دیے گئے، مگر جب سورج ڈوبنے لگا تو سیدہ زینب نے آواز دی، او بیویو، پیغام اور لکھ لیں میری بہنیں، او بیویو چلو نماز کی تیاری کرو، سورج نہ ڈوب جائے، سورج نہ ڈوب نہ پائے۔ تیمم کر کے سیدہ زینب سجدے میں، سیدہ شہر بانو سجدے میں، سیدہ چھوٹی سی 7 سال کی سکینہ سجدے میں، امام زین العابدین سجدے میں۔ اللہ کی یار عورت کے یہاں کوئی موت ہو جائے تو پہلے سے نماز پڑھتی ہے تو اس دن چھوڑ دیتی ہے، مگر یہ کربلا والوں کو دیکھو سجدے میں، یار کسی کے بچوں پہ لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں، بھائی کا سر نیزے پہ چڑھا ہو، کیا بہن سجدے میں جا سکتی ہے؟ ذرا غور تو کرو، سجدے میں اللہ کی رحمتیں کہتی ہے فرشتوں دیکھو میرا محبوب بھی لاجواب ہے، اس کے گھر والے بھی لاجواب ہیں، تپتی ہوئی ریت پر کون نماز پڑھ سکتا ہے؟ کون پڑھ سکتا ہے میاں اپنی لاشوں کے نزدیک میں نماز؟ یہ سیدہ زینب نماز پڑھ رہی۔ اب توجہ چاہتا ہوں، زینب کو جب اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھالا گیا، خاص بات تو ظالموں نے ایسے کر کے ہاتھ پکڑ کے، ابھی تک ان کا پردہ قائم ہے، چادر پہ ہاتھ لگایا۔ بتاؤ وہ مسلمان کا ہاتھ ہو سکتا ہے جو نبی کی بیٹی کے سر پہ کی چادر اتارے؟ جب چادر کھینچی، کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ جن کو بھوکا پیاسا رکھو، اس کے بچوں کو، اس کے بھائیوں کو سب کو شہید کر دو، اس کے بعد اس کی چادر بھی چھین لی، جھٹکا مارا تو آپ سمجھ گئے اپنے بالوں سے منہ کو ڈھک کے پھر مدینے کی طرف پھوٹ پڑی، اے محمد مصطفیٰ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ دیکھو میں آپ کی گود کی پالی زینب، میرے بچے شہید ہوئے، میرے سر پہ دوپٹہ تھا، میرا بھائی شہید ہوا، علی اکبر میرے ہاتھ کا پیالہ شہید ہوا، میں پردے میں تھی، مگر اس نے ظالم نے چادر ہی کھینچ لی میری۔ ایک زمانے میں ایک عورت بے پردہ حضور کے سامنے آ گئی نا، بچے کو ڈھونڈتے ہیں تو حضور نے فرمایا لو میری چادر اس کے سر پہ رکھ دو، کہا اس کی سر پہ رکھ دو۔ سلمان فارسی بولے حضور مسلمان کی بیٹی نہیں، تو حضور نے فرمایا مسلمان کی نہیں ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کا سر ڈھک دے، قیامت کے دن میرا رب تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ زینب کون ہے؟ جب یہ مزار پہ جاتی تھی حضور کے تو حضرت علی کہتے تھے حسن حسین نانا کے مزار پہ جا رہی ہے زینب، اس کے پیروں کے نشان مٹاتے جانا، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے زینب کے پیروں کے نشان کوئی دیکھے۔ سیدہ زینب کا انتقال ہونے والا تھا تو کسی نے کہا زینب، آپ کے شوہر نے کہا حکیم کہتا ہے بغیر دیکھے علاج نہیں کرے گا، طبیعت بگڑ رہی ہے دکھا دو نا، شریعت اجازت دیتی ہے حکیم کو دکھا سکتے ہیں چہرہ، شریعت آپ نے فرمایا میں نہیں دکھاؤں گی، شریعت اجازت دیتی مگر میں نہیں دکھا، کیوں؟ کہا میں نے حسین سے کربلا میں وعدہ کیا تھا، میں حسین کی بہن، میں فاطمہ کی جائی ہوں، اگر میں نے چہرہ کھول دیا تو آنے والی وقت کی عورتوں کا کیا ہوگا؟ جب بتاؤ مجھے کربلا کے غلاموں، یہ کربلا کو بھول گئی آج کے زمانے کی عورتیں، تو بچے ان کے لفنگے اور بدکار عیار مکار نکل رہے۔ جب ماؤں نے قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دیا، جب ماؤں نے پردہ ہی کرنا چھوڑ دیا، جب مائیں کربلا کو چھوڑ دیا تو پھر ان کے پر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ جب تک مائیں نیک تھیں ان کے بچے بھی نیک تھے۔ دلی میں ایک عورت رات کے وقت میں اٹھ گئی، توجہ چاہتا ہوں، رات کے وقت میں دلی میں ایک عورت اٹھ گئی، جب رات کے وقت میں اٹھی وہ رونے لگی، وہ روتی تھی مسلح پر، اس کا بیٹا بھی اٹھ گیا اور اٹھنے کے بعد اس نے اپنی ماں کو روتے دیکھا، 8-9 سال کا بیٹا تھا، اس کے دل میں درد ہوا، کہنے لگا امی آپ رو کیوں نہیں تھی ابھی نماز میں؟ تو ماں نے اپنے بیٹے کو گود میں بٹھالا اور کہنے لگے میری بیٹے ابھی میں جب لیٹی تھی تو میرے پیروں پہ میرے ہاتھ پہ کیڑا چڑھا تو میری آنکھ کھل گئی اچانک، تو میں نے کہا یا اللہ آج تو میں نے کیڑا ہٹا دیا، مگر کل جب مجھے میرے جنازے کو تیار کیا جائے گا اور لے جا کے قبر میں ڈال دیا جائے گا، جب اندھیری قبر میں مجھے ڈالا جائے گا میرے منہ میں میرے ناک میں کیڑے گھسیں گے۔ اللہ اکبر، آج ہم کہیں بیٹھ جائیں تو مچھر وہاں آ جاتے نہیں آ جاتے، مچھروں کو بو آتی ہے انسان کی، اور ایسے ہی کیڑے قبر میں ہوتے ہیں، ناک میں چڑھیں گے، منہ میں چڑھیں گے، جب سارے لوگ جا رہے ہوں گے واپس مڑ کے تو کیڑے آ رہے ہوں گے ناکوں میں منہ میں چڑھے۔ کل کا دن ہوگا جب ہماری لاشیں اٹھائی جائیں گی مگر ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، وہ عورت کہنے لگی میرے بیٹے میں ڈر رہی ہوں، میرے منہ میں کیڑے داخل ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بیٹا کہنے لگا اماں تم تو بڑی بھی ہے، میں تو بہت چھوٹا بچہ ہوں، میرا کیا ہوگا؟ مجھے بتا میری ماں تو مجھے بتا میں کیا کروں؟ تو ماں نے بالکل صحیح موقع پہ کہا بیٹے سجدے میں چلا جا۔ بیٹا جب سجدے میں گیا تو ماں بھی
सजदे में जाके रो के बोली मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे लाना मेरे बच्चे को मैं कबूल करना तेरा काम है। मेरे मालिक मेरे बेटे को फूट के रोई, मेरे मालिक मेरे बेटे को कबूल कर ले। यार खाली बच्चों को पैदा करना जरूरी नहीं है, उनकी तरबियत भी अच्छी करना। बच्चा भी रोता रहा, माँ भी रोती रही, मुसलसल तसलसल के साथ बेटा रोया। माँ का इंतकाल हो गया, और जब माँ का इंतकाल हुआ तो बेटे का रंग चढ़ा और बेटे का भी इंतकाल हो गया। मगर उसके बाद बादशाहों के तुर्बतों के पते नहीं है, हुकूमतें बदलती रही, प्रधानमंत्री बदलते रहे, हफ्ते महीने साल और सदियां गुजर गई, मगर उस माँ का मजार 3 बीघे जमीन में बना हुआ है। उसका नाम जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे हर हफ्ते मेला लगता है, और उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। उसके यहाँ हर रोज मेला लगता है। माएं नेक होती हैं। मेरी तकरीर खत्म हो रही है, और आपने जो है ना मेरी तकरीर को बस खत्म कर रहा हूं, मेरी तकरीर खत्म हो रही है। हुसैनियत क्या है? पर्दा करना। हुसैनियत क्या है? नमाज को कायम करना। और हुसैनियत क्या है? बदनगाही से दूर रहना। आज जिनके मोबाइलों में गंदी फिल्में हैं, वो कहीं ना कहीं यजीदी वाले काम कर रहे हैं। आज नौजवान लड़कों को देखो इंस्टाग्राम पर गंदी तस्वीरें देखने को, तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। देखा, बिल्कुल नीम बरहाना लड़की को देख लेते हैं, मगर फर्क नहीं पड़ता, तौबा नहीं करते। अरे ईमान होगा तो फर्क पड़ेगा ना। ईमानी के तोते तो नहीं उड़ गए कहीं? रातों को मोबाइलों में फिल्में देखने वालों 3-3 घंटे हिस्ट्री मिटा दोगे, हिस्ट्री लॉक लगा दोगे, मोबाइल बंद कर दोगे, कमरा अकेला करके देखोगे, मगर ये बताओ सारी चीजें कर सकते हो क्या? अल्लाह से कैसे छुपाओगे? बाबा फरीद का आखिरी वाकया और मेरी तकरीर खत्म यहीं पे। बाबा फरीद कहते हैं मुझसे मेरे पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा जाओ एक मजार है, वो एक अल्लाह के वली हैं, उनके पास जाना, उनसे मिलो और तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। कहते मैं गया तो सफर लंबा था, मैं सफर करके पहुंचा। कहते जब पहुंचा तो मुझे बताया ऊपर पहाड़ पे रहते हैं कोई अल्लाह के वली नेक आदमी है। कहते मैं ऊपर गया तो मैं मुश्किल से चढ़ा, उतने ऊपर उनका रहने की जगह थी। कहते जब मैं पहुंचा तो गार मतलब गुफा, उसके बाहर एक पांव कटा पड़ा था। मैं हैरत में पड़ गया। अंदर जाके देखा तो एक बुजुर्ग थे, वो मुझे देख के खड़े हुए, बगैर बताए नाम बताया, तेरा नाम फरीद है, आजा। कहते मैं गले लगा लिया मुझे, और मुझे तरक्की दी, मुझे तकबीयत दी, मुझे अल्लाह के इरफान में इजाफा किया। कह लगे उसके बाद वो जब उनकी एक टांग नहीं थी, मैंने देखा उनकी भी एक टांग नहीं थी, मैंने उनसे रुखसत होने लगा तो मैंने कहा हुजूर एक सवाल है। बोले क्या? कहा बुरा ना माने तो बात यह है कि एक पांव बाहर पड़ा है और एक पांव आपका नहीं है, ये बताइए ये क्या हुआ, ये किसका पांव है? कहने लगे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा नहीं हुजूर बता दें। कहने लगे नहीं बताऊंगा। मैंने कहा हुजूर अल्लाह के वास्ते बता दें। कहने लगे जब मैंने बहुत मन्नत समाजत की तो वो रोने लगे। कहने लगे यार गुनाह का जिक्र नहीं करते। मैंने कहा नहीं बता दो। अब ध्यान से सुनो नौजवानों, वो कहते हैं बात ये थी कि यहाँ बारिश बहुत तेज होती है, बारिश मुसलसल हुई कई हफ्ते, तो बारिश ना हुई तो सर्दी बढ़ गई, मेरे पास कंबल नहीं था और मैं ठिठर गया। एक दिन धूप निकली तो मैं अल्लाह के फजल से बाहर खड़ा हो गया। मैं कह लगा देखूं कि बाहर जो है वो धूप निकली, तो मैं धूप में सिकने के लिए बैठ गया अपने उस गार के कोने पर। कहते जैसे ही बैठा हूं सामने से खूबसूरत लड़की गुजर के जा रही थी। आजमाइश में पड़ गया। लड़की को मैंने देखा तो वो आंखों के जरिए दिल में आई और फिर मेरा पांव उठा। इमाम रब्बानी कहते हैं जिना ये है, आंख देखती है, दिल पसंद करता है, शर्मगाह हद से गुजर जाती है। ये जिना की डेफिनेशन है, आंखों से देखना। वो कहते हैं मैंने अपना पांव आगे बढ़ाया और अपना पांव आगे बढ़ाया कि उस लड़की की तरफ जाऊं, उसकी तरफ बढ़ूं। तो कहते जब पांव आगे बढ़ाया ना तो एकदम मुझे गैब से आवाज आई। आवाज क्या थी? आवाज ये थी, हातिफ गैब से आवाज आई थी, तू यारी की बातें हमारे साथ करता है और जाता किसी और के पीछे है, दोस्ती हमसे लगाता है। मैं कह लगा यार मैं तो तुझे दूर समझ रहा था, तो बहुत मुझसे करीब है। मैं समझता था तू जने कहां है, और मेरा पांव उठाया तो तूने देख लिया। कहते मैंने अपना पांव बाहर ही रखा और रखने के बाद फिर अपना पत्थर उठाया। मैंने कहा यारी ये नहीं कि यार के खिलाफ जो चीज बाहर चली गई अब अंदर आए ना। मैंने जोर से मारा, मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे होश आया तो फिर मैंने मारा, फिर हड्डियां टूटी, फिर मैं एक बार और बेहोश हुआ, तो फिर मैंने और मारा और फिर मैं और एक बार बेहोश हुआ। फिर मैंने नसें काटी,
خون نکلا. اور پھر میں نے اٹھایا پاؤں, اٹھانے کے بعد باہر کو پھینک دیا, اور میں نے کہا میرے یار اب تو مجھ سے راضی ہو جا, جو تیرے خلاف پاؤں اٹھاتا میں نے وہ پھینک دیا باہر. کہنے لگے فرید مجھے اتنا بتا کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. بابا فرید کہتے ہیں میں ان کے سینے سے لپٹ گیا اور رونے لگا. میں نے کہا حضور اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا, جو آپ کی یہ بات سن کے توبہ کرے گا اللہ اس سے بھی معاف کر دے گا. اللہ رحیم ہے, کریم ہے, بہت کرم کرنے والا, بہت مہربان. حسینیت یہ ہے کہ ہر برا کام چھوڑ دو. حسینیت یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو. حسینیت یہ ہے کہ توبہ کر لو, آج سے ابھی سے کبھی گناہ نہیں کریں گے, کبھی گناہ نہیں کریں گے. اللہ فرماتے ہیں آدم کے بچے تو کتنے گناہ کر لے مگر ایک بار نہ, اب اتنا روجے نا کہ تیری آنکھوں سے آنسو گال تک آ جائیں, بس میں معاف کر دوں گا تجھے. لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں اس محفل میں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو حسین کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. پھر سوچیں جو گردن کڑا سکتے ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے اوپر ہاتھ اٹھائیں, پیچھے آگے سے. جو حضور امام حسین کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے؟ اور آج سے امام حسین کے نام پہ ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, مسکرانا نہیں, نیچے نظر کر کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے امام حسین کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا دیں گے. وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. 1 2, جس کے داڑھی نہ ہو وہ رکھا سکتا ہے, جو آج سے کبھی داڑھی نہ منڈائے وہ کھڑا ہو جائے. 100 شہیدوں کا ثواب. 4 کھڑے ہو گئے. جو آج سے کبھی اپنے چہرے پہ داڑھی رکھے, علماء کہتے ہیں جو نبی کے جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے وہ حضور کے سینے پہ اس طرح چلواتا ہے. یار حضور کے سینے پہ اس طرح چلاتے ہو, عاشق رسول ہو. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 4 اور 4 8 ہو گئے. کوئی 2 عاشق رسول اور ہیں جو 100 شہیدوں کا ثواب پائیں اس محفل میں, جو آج سے کبھی داڑھی نہ مڈائیں, آج سے نیت کریں کہ ہم حسین کے نام پہ گردن بھی کٹا سکتے ہیں اور داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں. ہے کوئی اور عاشق اس محفل میں؟ کوئی اور عاشق ہے؟ 5 6 7 8 9 ہو گئے. کوئی 10واں عاشق رسول ہے ادھر سے؟ کوئی ہے ادھر سے؟ ہے کوئی عاشق رسول؟ امام حسین کا ارے یار آج تم یہاں کھڑے ہو جاؤ, میرا ایمان ہے کل حسین کھڑے ہو جائیں گے تمہارے لیے. ہے کوئی اور عاشق رسول جو 100 شہیدوں کا ثواب, اور وہ بھی بڑے شہیدوں کا ثواب, جو 100 شہیدوں کا ثواب پائے, بغیر جنگ میں جائے, سنت رسول رکھائے, آج سے داڑھی مبارکہ رکھا لے. ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی, اور خوبصورتی داڑھی منڈانے سے, داڑھی رکھانے سے آتی ہے. بریلی میں کچھ دنوں پہلے ایک جنازہ نکلا تھا تو غیر مسلم دیکھ کے کہتے تھے جب بریلی کا اختر رضا اتنا خوبصورت ہے تو بغداد کے غوث اعظم کتنے خوبصورت ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیچھے کون کھڑے ہوئے تھے؟ کھڑے رہیں. ماشاءاللہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. کوئی ہے 10واں عاشق رسول؟ امام وہ ادھر پیچھے کھڑے ہو گئے 10. 11ویں ہے کوئی؟ 11ویں غوث پاک کی 11ویں کرنے والا. سبحان اللہ. 11 ہو گئے. جس کے داڑھی آ گئی ہو چلو اب داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر لو. جو آج سے کبھی داڑھی نہ منڈائیں وہ ہاتھ اوپر کریں, ایسے ایسے کریں, کہیں انشاءاللہ آج کے بعد نہ کٹے گی داڑھی نہ منڈے گی. امام حسین کو گواہ بنا کے کہتے ہیں. اب بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے میرے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز شروع کریں گے؟ یار کربلا میں بھوکے پیاسے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے؟ کم دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو, ہاتھ اٹھاؤ, دونوں اوپر ہاتھ اٹھاؤ. یا اللہ میرے مالک ان ہاتھوں کو قبول فرما لے. رب العالمین تو کرم کرنے والا کریم ہے, ہم اپنا اچھا برا نہیں جانتے. ہاتھ اٹھانا ان غلامان حسین کا کام تھا اور انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا یہ تیرا کام ہے. رب العالمین نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, اپنے گھر میں پردہ کرائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ برائی سے بچیں گے, برے ویڈیو سے بچیں گے انشاءاللہ, گندے ویڈیو سے بچیں گے, ہے نا, اسکپ کر دیں گے, ہٹا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. 1.5 گھنٹہ مجھے ہو گیا,
آپ کو کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں. پڑھیں استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وبلغ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. کوئی اٹھ کے نہ جائے، ابھی ہمارے ممتاز بھائی آ رہے ہیں اور میں ان کے لیے نعرہ لگا دیتا ہوں، آپ ان کا استقبال کر لیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ، دونوں ہاتھ، نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، زور سے آواز لگاؤ. میں 1.5 گھنٹے بول کے بول رہا ہوں، آپ ذرا زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان شہید اعظم جناب ممتاز حسین ٹانڈوی.